تعلق دل کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ظاہر بندہ لیٹا ہوا ہے، کفن اس کو پہنایا ہوا ہے، چادریں ڈالی ہوئی ہیں، مردوں کی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ اسی طرح قربانی کے باب میں، قربانی کے مسئلے میں ایک ہے عملی طور پر کچھ کرنا، جانور لائیں، پیسے خرچ کریں، اس کو لا کے ذبح کریں، اس کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، اور ایک حکم ہے اس کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور وہ کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تعالی ہر کسی کی قبول نہیں کرتا، اللہ قربانی صرف متقی کی قبول کرتا۔ یہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا۔ اور اسی بات کو دوسرے لفظوں میں اللہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تم خود ہی کھا جاتے ہو، ولا دماؤها، نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو کچھ پہنچتا بھی ہے۔ دیکھو نا، موبائل ہے، وائرلیس ہے، تار نہیں ہے، بغیر تار کے ہے، وائرلیس یعنی تار کے بغیر موبائل۔ آپ کان کو لگاتے ہیں، کوئی شے تو ہے نا جو آپ کی آواز لے کے ادھر جا رہی ہے، ادھر کی آواز یہاں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ انسان نے بنایا ہے۔ اسی طرح رب فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانی کے باب میں اللہ کو بھی ایک شے پہنچتی ہے۔ بھئی آپ جو جانور لے کر آئے، وہ پیسوں کا لے کر آئے، جاندار لے کر آئے، مردہ تو نہیں لائے، جان والا ہے، چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آپ اس کو لے کر آئے، پھر آپ نے اس کو عید والے دن عید کی نماز پڑھ کے اس کو کھینچ کھانچ کے باندھ بوندھ کے اس کے گلے پہ چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر، اب یہ کیا ہوا؟ قربانی کا عمل مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کہیں کسی خانے میں یہ بات ہو کہ یار قربانی کیا کرنی تھی، قربانی کیا کرنی تھی، چلو بچے گوشت کھا لیں گے، ذرا رشتہ دار آتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں تو گوشت کھا لیں گے، قربانی کی نیت نہ ہو، ثواب کی نیت نہ ہو، تو ایک جانور میں 7 اس سے 6 بندوں کی نیت بالکل صحیح ہو، ایک بندے کی نیت خراب ہو، کہتے ہیں ان 6 بندوں کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں فرمائے۔ اسی عجیب بات ہے، 6 تو صحیح ہے نا، ایک بندہ صحیح نہیں ہے تو اس کا گوشت چلو، اس کی قربانی چلو رد ہو گئی، ہماری کیوں رد ہوئی ہے؟ کہا اس کی نیت خراب ہے، اس کا ارادہ خراب ہے، اس کا قلبی فعل قلب جو ہے افعال قلوب میں سے کہ اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی کی ایک لذت ہے، تقوی کا ایک رنگ ہے، تقوی کا ایک کہہ سکتے ہیں آپ ایک صورت ہے تقوی کی۔ جس بندے کے دل میں تقوی ہوتا ہے نا، جس وقت تقوی کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے خیالات بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، محسوس کیا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی وائز کے واز میں
کسی خطیب کے خطاب میں، کسی مقرر کی تقریر کے دوران بعض بندوں کے خیالات بڑے پکیزہ ہوتے، کہتے ہیں یار بس باتیں تو سن لی ہیں، بڑا مزہ آیا، اب میں نے انشاءاللہ اب سب کو چھوڑ دینا ہے، میں متقی ہو جانا ہے۔ تقوی والا بندہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتا، تقوی والا بندہ چغلیاں نہیں کرتا، تقوی والا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تقوی والا بندہ اپنی راہ چلتا ہے اور وہ اپنے کسی فعل، کسی عمل، کسی نیکی کو حتمی نہیں سمجھتا، وہ کامل اکمل نیکی رسول اللہ کی سمجھتا ہے۔ آج کل تو تقوی میں نے بتایا نا، تقوی ایک ہے شریعت کی طبیعت، ایک ہے طبیعت کی شریعت۔ خود سے ہی سمجھ لیا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے یار، بندہ پورا تو نہیں ہو سکتا نا، چلو ٹھیک ہے جتنا کہ ہو رہا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، اللہ تعالیٰ کھوٹی نیکی کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ نیکیاں آسمان پر چڑھتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب مومن مرتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ مومن مرتا ہے تو کون روتا ہے؟ آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی۔ کافر مرتا ہے، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی۔ قرآن نے کہا ما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین روتی ہے۔ مومن کے مرنے پر زمین کیوں روتی ہے؟ اس لیے کہ وہ زمین، ابھی آپ نے یہاں نماز پڑھی، جس بندے کی نماز کامل ہوئی، خالص ہوئی، مخلص ہوئی، اکمل ہوئی، یہ زمین خوش ہوتی ہے کہ میرے اوپر تیرا اللہ کا ایک مقبول کامل بندہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور جب یہ مر جائے گا تو یہ زمین روئے گی کہ اب میرے اوپر بیٹھ کے کون نماز پڑھے گا، اب نیکی کون کرے گا۔ آسمان میں حضور فرماتے ہیں دو دروازے، دو، بوٹا صاحب کے لیے بھی، ہر بندے کے لیے، ایک ایک بندے کے لیے کتنے کتنے دروازے ہیں؟ بولو تو صحیح، دو دو دروازے۔ ایک دروازہ ہے جہاں سے نیکیاں اوپر جا رہی ہیں، دوسرے دروازے سے رزق نیچے آ رہا ہے۔ اس سماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ آپ کا رزق کدھر ہے؟ جیب میں نہیں ہے، آپ کا رزق آسمانوں پہ ہے۔ اور مومن جتنی نیکیاں کرتا جاتا ہے اسی حساب سے رزق نیچے آتا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے سے۔ اور بھائی اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ 1,10,000 کا آیا یا 90,000 کا، یہ نہیں دیکھتے، کہتے مجھ صاحب کھور خراب ہے، جانور لے کے اس کا ایک ناخن جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، اس کا کان تھوڑا سا چرا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے۔ یہ کبھی آج تک مجھ سے، مجھے اتنی عمر ہوگی اس شعبے میں، یہ نہیں آج تک کسی نے پوچھا جناب جو مال میں نے قربانی کے لیے رکھا تھا اس میں تھوڑے سے پیسے وہ بھی ہے، تھوڑے سے پیسے ادھر والے بھی شامل کر لیے۔ یعنی مال بھی ستھرا ہو، نیت بھی اعلیٰ ہو، اور ریاکاری اور دکھلاوا بالکل نہ ہو۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، قرآن عزیز میں لکھا ہوا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ یہ دیکھیں بڑی مزیدار بات ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک عمل کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ایک عمل کر رہے ہیں۔ اسماعیل ذبح ہونے کے لیے لیٹ گیا ہے، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، چھری کو گلے پر رکھ دیا ہے،
ادھر اللہ آواز دے رہا ہے نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اللہ کہتا ہے آواز دی ہم نے، او ابراہیم تو نے اپنی خواب سچ کر لی۔ مزہ تو اس قربانی کا ہے نا کہ بندہ چھری چلا رہا ہو تو ادھر سے آواز بھی آ رہے ہو میرے بندے تیری قربانی پہ قربان جاؤ۔ ہمارے استاد گرامی کا انتقال ہو گیا ان کا، مولانا غلام رسول سعیدی، وہ لکھتے ہیں کہ بندہ ٹریفک یعنی گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اشارے پر کھڑا ہے، لاہور میں، ناروول میں تو اشارے نہیں، لاہور میں اشارے پر کھڑا دیکھتا ہے بھئی سارجنٹ ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اشارہ توڑ دیتا ہے، سارجنٹ ہے تو